بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں محمد ابراہیم اور آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ناظرین، آج کا میرا ویلاگ جو بلوچستان کی جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جو چند لوگ بلوچستان سے اسلام آباد کی طرف آئے اور ان کی کیا مطالبات ہیں، اور جو جینوسائیڈ آپریشن کیا جا رہا ہے بلوچستان میں، اور اس کے خلاف وہ نکلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ وسائل دیں، آپ ہمیں کچھ نہ دیں، ہمیں صرف پرامن طریقے سے رہنے دیں، ہمیں ایک آزاد جینے کا حق دیا جائے۔ وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں جینے کا۔ تو آج کا میرا ولاگ بلوچستان کے حالات اور وہاں کی خوبصورتی، اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا علاقہ، اور یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت صوبہ ہے، اور وہاں انفارچونیٹلی جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ وہاں ہے نہیں۔ تو میرے ولاگ میں آپ دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں ہمیشہ کی طرح حق سچ کا ساتھ دیتا رہوں گا، اور میری کوشش ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں اور مظلوموں کی آواز بنوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریالٹی کی بات کی جائے تو پاکستان کی سب سے نیگلیکٹڈ اور خوبصورت جگہ بلوچستان ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ یہاں ہے نہیں۔ پاکستان تو ویسے دنیا سے بہت پیچھے ہے، لیکن بلوچستان پاکستان سے بھی پیچھے ہے۔ بلوچستان میں اتنی ہسٹری، اتنا کلچر، اتنی جگہیں آپ کو ملیں گی نا کہ میں اپنی پوری زندگی بھی لگا دوں نا اس کو ایکسپلور کرنے میں بلوچستان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا ہے، اور بلوچستان میں آپ کو واٹر فال، لیکس، سمندر، پہاڑ، بھائی کیا کچھ آپ کو نہیں ملتا۔ تو آپ جب بھی ٹریولنگ کا پلان کریں تو بلوچستان کو اپنی لسٹ میں ضرور ایڈ کیجیے گا، بیکاز اٹ ہیز اے لاٹ آفر۔ بلوچستان کی ریالٹی اور وہاں کے لوگوں کی آواز کو کیوں کنٹرول کیا جاتا ہے یا ان کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے، تو دیکھا جائے تو وہاں اربوں ڈالر کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں، وہاں گیس کے، سونے کے اور کوئلے کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے ریسورسز پہ اگر مونوپلی مینٹین کرنی ہے تو وہ اسی طرح ممکن ہوگی کہ وہاں کی آواز کو بند کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ وہاں کی سوئی گیس پنجاب والوں کو ملتی ہے، وہاں کے لوگوں کو نہیں۔ یہ اسی لیے ہوا ہے نا کہ اگر آپ ان لوگوں کی سنتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شیر کدھر ہے۔ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ وڈیروں سرداروں نے بلوچستان کو تباہ کیا ہے، تو ان کو تگڑا کس نے کیا؟ آئی گیس کہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں وڈیروں کا سرداری نظام نہیں ہے، وہاں بھی کوئی سڑک نہیں ہے، وہاں بھی کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے، یا تو وہاں کچھ کر کے دکھایا ہوتا نا تو پھر بندہ سرداری نظام پہ بلیم کرتا ہے۔ تو ان کو پاور کون دیتا ہے؟ اور پھر کچھ فارن پاورز یا ایلیٹ طبقے وہ یہ چاہیں گے نہیں کہ بلوچستان کے عوام پڑھائی کی طرف جائے، وہ ان کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، ان کو ان سب فیسلٹیز سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بلوچ کسی کے انڈر نہیں رہتا، اس کا مزاج صرف یہی ہے کہ مجھے صرف بلوچ لیڈ کرے گا، اور وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ باہر سے کوئی بھی آ جائے ہمیں انویژن کرے کہ میں بھی ادھر ہی ہوں، آپ بھی کھائیں اور میں بھی کھاؤں۔ بلوچ کا یہ ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، فارن رولز کو۔ تو آپ اس کو یا تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں یا اس کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور 60s میں بھی یہی دیکھا کہ ایوب صاحب نے کہا کہ آپ پہاڑوں سے اتریں، ہم آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے بڑے پہاڑوں سے نیچے آئے اور آپ نے ان کو پھانسیاں لگا دی، اور پھر 70s میں آپریشن کر دیا، اور پھر کچھ سیٹل ہونے ہی لگا تھا کہ بگٹی صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا مشرف نے اپنے طاقت کے نشے میں کہ ہم ان بلوچوں کو ان کی اوقات دکھائیں گے یا ہم ان کو اپنی طاقت دکھائیں گے۔ تو اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے تو وہاں کا جو چیف ٹائن ہوتا ہے وہ بائنڈ کرتا ہے سوسائٹی کو۔ اگر آپ چیف کو ہی مار دیں گے تو پھر ریولوشنری پبلک کو کون روکے گا؟ تو یہ تھی ہسٹری بلوچستان کی۔ تو اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحب ہیں وہ لیڈ کریں گے اس وقت اس مارچ کو، قافلے کو۔ تو وہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ دیکھیں، نہ ہی ہمیں پیسہ چاہیے، نہ ہی وسائل چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف جینے کا حق دیا جائے، آزادی کے ساتھ جینے کا۔ اور جو ان کے جو مسنگ پرسنز ہیں اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آزاد کیا جائے، رہا کیا جائے، ان کے اپنے پیاروں سے ملوا دیا جائے۔ تو یہ جو بھی آپریشنز کر رہے ہیں، جینوسائیڈ آپریشن، یہ جو بھی ہے، جس کو روکا جائے، ختم کیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب بھی ان مظلوموں کی آواز بنیں، اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور کیونکہ انفارچونیٹلی اب دیکھا جائے تو کچھ ایسے لفافہ صحافی اور میڈیا جو چینل ہیں وہ اس وقت ایک کوشش میں لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو، بلوچستان والوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے، یہ کوشش میں لگیں۔ یہ کبھی رپورٹنگ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے جاتے ہیں وہاں۔ تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے یہ کبھی بھی بلوچستان میں نہیں گئے، کبھی یہ رپورٹنگ کرنے کے لیے نہیں گئے۔ جب ان کا ادھر خون ہو رہا تھا، قتل ہو رہا تھا، وہ غائب کرا دیے جاتے تھے۔ تو اس کے پیچھے کچھ فارن پاورز بھی ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان سب لفافہ صحافی سے ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور کیونکہ یہ
صرف اور صرف یہ آزادی، کیونکہ یہ ہمارے سامنے نا اسلام آباد میں آئی، اور عمران ریاض بھائی بھی گئے، انہوں نے بھی دیکھا، اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی. تو اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ یہ صرف آزادی کے ساتھ جینے کا حق مانگ رہے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. تو ہم سب کو، میری کوشش ہے کہ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو سچ دکھاؤں، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ بلوچستان کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک پرامن صرف آزادی مانگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ بھی میرا کسی ٹاپک پہ ہوگا. تو اسی طرح میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا اور حق سچ کے ساتھ دیتا رہوں گا. تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.